جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ہم جناب اعجاز الحق صاحب کے ساتھ موجود ہیں. اعجاز الحق صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حالات ایسے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، اور پوری ہماری جو 22 کروڑ عوام ہے وہ سننا چاہتی ہے کہ کوئی اچھی خبر بھی ہے، اور ہم آپ کے پاس آتے اس لیے چونکہ آپ ایک معاملہ فہم سیاستدان ہیں، ہائی لیول پہ آپ کے رابطے بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، کوئی بہتری ہے؟ دیکھیے، جس طرح سے قوم اس موجودہ صورتحال کے اندر تقسیم ہو گئی ہے، اس طرح سے قوم کبھی تقسیم نہیں ہوئی تھی. صحیح. اور ماضی کے اندر بھی 1988، 90، 93، 97، جی جی 99، مطلب یہ سارے معاملات ہم دیکھتے آئے ہیں کس طرح سے ہیں کہ اپوزیشن ہوتی تھی، مخالفت ہوتی تھی، شدید مخالفت بھی رہی ہے. ہاں جی. اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگر آپ پیچھے بے نظیر کی اور نواز شریف کی تقریریں ہی لگا کے دیکھ لیں جی جی بالکل صحیح بات. تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا زیادہ وہ ہے اختلافات تھے. ہاں جی. لیکن وہ اختلافات اس حد تک نہیں گئے تھے کہ ایک دوسرے کے وجود کو چیلنج کر دیں، جان لینے کی جان لینے کی بات کریں، سیاست کو کہیں جی یا ان کی رہے گی یا ہماری رہے گی، یا ان کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا. تو یہ ایک دوسرے کے ایگزسٹنس کو چیلنج کرنا جو تھا نا. ہاں جی. اب وہ بعد میں یہ کہیں جی کہ ہم سیاسی طور پر یہ کہہ رہے تھے یا ہم ذاتی طور پہ یہ کہہ رہے تھے. حالات اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں خطرہ ہی خطرہ نظر آ رہا ہے مجھے. مطلب ایک پریشانی بھی ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ٹنل تھا نا، ٹنل کے اینڈ میں کوئی نہ کوئی لائٹ نظر آتی تھی. ہاں جی. اب اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حکومت بھی آج تک میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ سارے پاکستان کی جماعتیں اکٹھی ہیں. جی صحیح بات. اور وہ اکٹھی مل کر اس میں بہت ذہین سیاستدان بھی ہیں. یعنی ان 13 جماعتوں کے اندر ایسے سیاستدان ہیں جن کی ساری عمر سیاست میں گزر گئی. بالکل صحیح بات. لیکن وہ بھی اس ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے لیں، شیرپاؤ صاحب کو لے لیں، اور ANP کو لے لیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے، اور پیپلز پارٹی خود ہاں جی. جو جمہوریت کے علمبردار اور آئین کی بانی بنتی ہے، ہاں جی. جب وہ اس نیج پہ پہنچ جائیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ہاں جی. آپ اس کو استعمال کریں ادھوری پارلیمنٹ کو ہاں جی. اپنے مفادات کے لیے. دیکھیں، جو بھی لیجسلیشن آپ کریں گے، قانون سازی کریں گے اپنے مفادات کے لیے، وہ کبھی صحیح نہیں ہوگی. جی صحیح وہ بات. شارٹ ٹرم ہوگی. ہاں جی. تو یہاں پر قانون سازی ہو رہی ہے، شارٹ ٹرم ہو رہی ہے اور اپنے مفادات کے لیے ہو رہی ہے، جس میں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ابھی جو آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی 2/3 اکثریت کے ساتھ، ہاں جی. کہ آپ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجر چینج کر رہے ہیں 2/3 اکثریت کے بغیر، آئینی ترمیم کے بغیر، جو آپ کر ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. یہ بھی آگے جا کے چیلنج ہو جائے گا. ہاں جی. تو ہم اس ڈیڈ لاک پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. اعجاز صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت خطرہ دکھائی دے رہا ہے، خطرہ ریاست کو ہے، عوام کو ہے، کس کو خطرہ ہے؟ خطرہ ملک کو ہے. وہ ریاست کو کہہ لیں آپ، پاکستان کو خطرہ اس لیے ہے کہ آپ کی اقتصادی صورتحال اس نیج پہ پہنچ چکی ہے جہاں سے اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ملک کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے تھا جس سے کہ آپ کی بزنس کمیونٹی، آپ کے ایکسپورٹس، آپ کی امپورٹس، آپ کی مینوفیکچرنگ، آپ کی انڈسٹری کو تقویت ملتی. جتنا انسرٹینٹی ہوگی، دیکھیں یہ ایک اصول ہے بزنس کا جی. کہ جب بھی انسرٹینٹی ہوگی، جب بھی آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آگے چل کر کیا ہونا ہے، بالکل صحیح. تو لازمی بات ہے ہر چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے. اس وقت بھی یہی حال ہے کہ آپ کے IMF سے مذاکرات رکے ہوئے. ہاں جی. آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ جو فائنینشیل معاملات تھے، سعودی عربیہ ہو گیا، UAE ہو گیا، چائنا نے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کی ہے $2 ارب کا رول اوور کرنے کے بعد. لیکن وہ بھی ایک مطلب عارضی، مطلب کہ کہہ لیں کہ ایک مریض جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سی آکسیجن بڑھا دی ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بچے گا یا مر جائے گا. اعجاز صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ 13 جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں اور ایک دوسرے کا وجود مٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو اتنا خوف کیوں ہے PDM کو کہ عمران خان رہا تو ہم نہیں رہیں گے؟ دیکھیں، سارا معاملہ جو تھا نا، جو جس پلان کے ساتھ یہ رجیم چینج کیا گیا، وہ پلان یہ تھا
کہ اور میں اس کی ہمیشہ اس کو میں ملاتا ہوں دوسرے اپنے والد کے حادثے کے ساتھ. صحیح. اور یہ بالکل ویسی ہے کہ کئی دفعہ آپ سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے. بالکل صحیح. یہاں یہ سوچا گیا تھا کہ ایک ان پاپولر سا لیڈر ہے, ٹھیک سے حکومت نہیں چلا رہا, ساتھی جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں, ہاں جی. تو اس کو ہم ہٹا دیں گے, لوگ بھول جائیں گے اس کو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن اوپر بیٹھا تو ایک شخص, مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے نا, ہاں جی. جو یہ سارے معاملات دیکھ رہی ہے کہ بھائی تم اپنی تدبیریں کرو, میں اپنی کروں گا, اور جیت میری ہمیشہ میری ہوگی. ہاں جی. اسی طرح سے جنرل ضیاء الحق کو, شہید کو جب راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا گیا, ہاں جی. تو یہی تھا کہ 11 سال تک ملک میں رہ چکے ہیں اور ہمارے لوگوں کا جو ہے وہ برداشت بڑی کم ہے, 2-2.5 سال کے بعد یہ کہتے ہیں. لیکن وہ راستے سے جب ہٹانے کا فیصلہ ہوا اور جب ہٹایا گیا تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ ایک نیا ضیاء الحق پیدا ہو جائے گا. صحیح. مطلب ایک فوجی ضیاء الحق کو آپ ختم کر رہے ہیں, ایک سیاسی ضیاء الحق پیدا ہو جائے گا, اور وہ پھر جنازے کے بعد ایک نئی معاملات سامنے آ گئے, ہاں جی. اور ایک نئی چیز سامنے آ گئی. یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ بھئی اس کو ہٹایا گیا, اب اس کا نیریٹو بک گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. اس نے جو بھی, اس نے چاہے امریکہ پہ الزام لگایا, چاہے اس نے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا, لوگوں نے کہا کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. بالکل صحیح. اور اصل وجہ یہ تھی کہ اس سے اتنی محبت لوگوں کو نہیں تھی. صحیح. لوگوں کو نفرت بہت زیادہ تھی دوسری لوگوں کے ساتھ. اور جس طریقے سے ان کو لایا گیا جی, کہ جو جماعتیں ساری ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی تھیں, دیکھیں نا, لوگ بھی یہ کہتے ہیں ہاں جی. کہ یار یہ کل تک تو ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے, ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر رہے تھے, ہاں جی. سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے, پیٹ چاک کر رہے تھے, ہاں جی. ایک دوسرے کو 11 سال 8 سال 7 سال جیلوں میں انہوں نے بند کر کے رکھا. آج یہ اکٹھے بیٹھ گئے, تو وجہ کیا ہے اس کی؟ ہاں جی. آخر ایک عام آدمی سوچتا تو ہے نا بالکل صحیح. کہ کیا یہ کیا کہتے ہیں حب علی کے لیے بیٹھے ہیں یا بغض معاویہ کے لیے بیٹھے ہیں. بالکل صحیح کہا. تو یہ لوگوں کے اندر جو ہے پریشانی تھی. اور ان کی جو دیکھیں نا, ایک وزیر اعظم بنا دیتے ہیں آپ, بہت اچھے ہوں گے, بڑے ایکٹیو تھے ماشاءاللہ پچھلے 10 مہینے میں, 11 مہینے میں, اب تو 12 مہینے ہونے لگے, سال پورا ہونے لگا. ایک فیلئر ہی سامنے آیا بالکل کہ کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ لے لیں, اپنی جی ڈی پی گروتھ کو لے لیں, اپنی ایکسپورٹس کو لے لیں, اپنی ریمیٹنسز کو لے لیں, اپنی انڈسٹری کو لے لیں, کہیں بھی کوئی ترقی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ ان کو آٹا بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا نہیں آیا. بالکل صحیح کہا. 10 اموات ہو گئی ہیں آٹے کی تقسیم کے اندر جا کے. اور اب مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ آگے جا کے یہ جو پٹرول کے ساتھ کرنے لگے ہیں, ہاں جی. یہ تو پمپوں پہ لوگوں نے جا کے ہنگامہ کر دینے. اچھا اجاز صاحب, ایک طرف تو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یا عمران رہے گا یا ہم رہیں گے, اور ایک طرف آپ کی اپنی پارٹی تھی اور آپ نے یہ سوچا کہ آپ اپنی پارٹی کو بلکہ پی ٹی آئی میں ضم کر دیا اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پارٹی ہم نے ضم نہیں کی, بالکل یہ غلط خبریں چلی تھیں. اچھا. ہاں, یہ پارٹی جنرل ضیاء الحق شہید کے نام پہ ہے, پارٹی کا وجود ابھی بھی قائم ہے. اور یہ طے کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم شامل ہوئے تھے ان کے ساتھ کہ اکٹھے جدوجہد کریں گے, اکٹھے ایک ہی نظریے پہ کھڑے ہوں گے اور اکٹھے الیکشن لڑیں گے. بالکل صحیح. لیکن ہماری پارٹی کا وجود جو ہے وہ رہے گا. اور ابھی ہمارے تو حال ہی میں الیکشنز بھی ہوئے دوبارہ جماعت کے, اور ابھی تک وہ ہم الیکشن کمیشن میں کاغذات وغیرہ جمع کرا رہے ہیں, جو کہ ہر 3 سال کے بعد کروانے پڑتے ہیں. تو ساتھ دیکھیں, بات چلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اس وقت تو ہر کسی کو نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی مشکلات میں ہے, لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, ان کا وجود جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا رہا. تو ایسے موقع پہ جا کر ہم نے سوچا کہ یار دیکھیں, حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے بندہ اور کہے جی چلو ہم اپنا انجوائے کریں پاور کو. ہاں جی. پھر زیادتی جو ہو رہی ہے ملک اور قوم کے ساتھ, اور جو مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نگران حکومتیں آپ لے کر آ گئے. ہاں جی. اور وہ نگران حکومتیں ایکسٹینشن ہے مرکزی حکومت کی. ہاں جی. یعنی کہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا ہم نے ایک نگران نہیں دیکھی. 6 مرتبہ تو میں قومی اسمبلی میں گیا ہوں, تو 6 الیکشن تو لڑے ہوں گے نا. ہاں بالکل صحیح. اس طرح کئی لوگوں نے 7 8 الیکشن لڑے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. 83 میں آئے, 85 میں آئے, اور اس کے بعد چلتے آ رہے ہیں 88 سے آنورڈ. تو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ نگران حکومت سوائے نگرانی کرنے کے کوئی اور کام بھی کرے. صحیح. نگران حکومت کے اندر آئی جی سے لے کر اور وزیر اعلیٰ تک لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہوں, لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہو, لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جائے, لوگوں کو رمضان کے اندر
یعنی سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ راتوں کے وقت اٹھا لیا جاتا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں جو غائب ہی ہو گئے ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے وہ. بالکل کبھی کسی معظم ملک کے اندر، کسی جمہوریت کے اندر آج تک آپ نے ایسا دیکھا؟ اجاز صاحب، ماضی میں اگر پاکستان کو دیکھا جائے نا، جب بھی ایسے گمبھیر صورتحال پیدا ہوتی تھی نا، تو آرمی کا وائٹل رول ہوتا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف کا. 2 مہینے پہلے میں نے جب آپ کا انٹرویو کیا تو میں نے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ ابھی ہم ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، چونکہ ابھی انہوں نے اپنی ٹھیک طریقے سے اپنی پوزیشن نہیں سنبھالی، ابھی وہ وکٹ کا جائزہ لے رہے ہیں. لیکن اجاز الحق صاحب، اگر آپ دیکھیں کہ جو نفرتیں بڑی ہیں عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، افواج پاکستان کے درمیان، اس کو تو کم کرنے کے لیے افواج پاکستان نے ہی پہلا قدم اٹھانا تھا. کوئی نہیں کچھ کرے گا. دیکھیں، اگر معاملات کو ڈیفیوز کرنا ہو اور اگر معاملات کو بہتری کی طرف لے جانا ہو تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. ہاں جی. تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھ جائیں، معاملات ریزالو ہو جائیں گے. چیف آف آرمی اسٹاف سب کو بلا لیں اور بلا کر کہیں چلو بھائی ملک چلانا ہے. ملک چلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم وکٹیں بھی اکھاڑ دو اور بیٹ بھی اٹھاؤ، بال بھی اٹھاؤ اور دوڑ لگا دو کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت جو حالات کا اگر میں صحیح جائزہ لوں جی. اور اپنے ایکسپیرینس سے اگر آپ کو بتاؤں، ماضی کے اندر جب بھی کسی جماعت کو ہٹایا گیا، چاہے وہ پاپولر تھی یا ان پاپولر تھی، ہاں جی. تو دوبارہ الیکشن ہو گئے. ہاں جی. ٹھیک ہے. بالکل. اور اگر نئی الیکشن ہوئے تو پھر کیا ہوا کہ جیسی بھی جماعت تھی، پاپولر تھی ان پاپولر تھی، ملک کے اندر مارشل لاء لگ گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی. 77 میں یہ ہوا کہ سول وار سی ہونے لگی، 3 شہروں میں مارشل لاء لگ گیا. ہاں جی. لوگ باہر نکل آئے، مسجدوں میں لوگ جوتے لے کے گھس گئے اور مطلب جیلیں بھر گئیں. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایسا آیا کہ فوج کو انٹروین کرنا پڑ گیا. ہاں جی. اب جب ایک دفعہ مارشل لاء لگ جائے، چاہے 90 دن ہو یا 11 سال ہو، ہاں جی. اس پہ بحث ہی کر سکتے ہیں نا آپ. ہاں جی. کہہ تو نہیں سکتے. حقیقت یہ تھی کہ ایک مرتبہ کہہ دیا گیا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، ہاں جی. وہ 11 سال نہیں ہو سکے. پھر بالکل صحیح بات. دوسری مرتبہ کیا 99 میں، ہم پیچھے نہیں جاتے، ہاں جی. 99 میں ایک 2 تائی اکثریت والی جماعت تھی، ہاں جی. اس کو ہٹا دیا گیا، مارشل لاء لگ گیا. ہاں جی. اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ ایک ان پاپولر جماعت کو، جو اس وقت پاپولر نہیں تھی اتنی زیادہ، ہاں جی. ہٹا کے ہاں جی. اس کی جگہ مزید اس سے بھی زیادہ جو ان پاپولر تھے لوگ، ان کو لا کے بٹھا دیا. جن کے جیل میں اب جانے کی اب تیاری. میں بتاتا ہوں کہ آج جنہوں نے اس دن جیل میں جانا تھا، ہاں جی. ان کی کنوکشن ہونی تھی اس دن. اب کچھ لوگ، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کی محبت سے نہیں، ان کی نفرت سے اس کے ساتھ مل گئے تھے. اب اسٹیبلشمنٹ بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو لوگ اتنا کیوں کہہ رہے ہیں برا بھلا؟ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا ہونا ہے حکومت کے ساتھ. ہاں جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح. اب اسٹیبلشمنٹ یا تو بیچ کا راستہ نکالے. جی. ٹھیک ہے نا. اگر وہ بیچ کا راستہ نکالیں، دونوں جماعتوں کو بلا کر بٹھائیں، ہاں جی. یا ان کو کہیں آپ آپس میں بیٹھ کے معاملات ریزالو کریں، تو ان کی ایک پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھے گی. ہاں صحیح. اس کے لیے ایک دن یا کہہ لوں گا 1 گھنٹے کا کام ہے. لیکن اس میں جا سکتا. اگر یہ تاثر جائے گا عوام کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اب اس کی مجبوری ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کوئی مارشل لاء تو ہے نہیں ہاں جی. کہ اس نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ان پاپولر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ پتہ نہیں مجبوری کیا. مطلب آئین کے تحت کھڑے ہیں نا، مجبوری کی تو بات ہی نہیں ہے. ہاں صحیح. ان کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، یا مارشل لاء لگائیں گے یا حکومت کا ساتھ دیں گے. صحیح. اب انہوں نے کہہ دیا ہم اے پولیٹیکل ہیں، اس کا مطلب وہ اے پولیٹیکل ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو وہ جب پالیٹکس میں مداخلت نہیں کر رہے، تو وہ اس ان پاپولر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے، چاہے وہ کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں ایک تاثر جا رہا ہے کہ یہ تو حکومت اگر آج کھڑی بھی ہے، موسٹ ان پاپولر گورنمنٹ، لوگ جس سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ کسی کے سہارے کھڑی بھی ہے. ہاں جی. تو وہ سہارا لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کون سا سہارا ہے جس نے اس حکومت کو کھڑا کیا ہوا ہے، جو اس طرح کرے. اگر وہ اس طرف جاتا ہے تو پھر اس سے جو ہے پھر لوگ ذرا پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ چہ مگوئیاں ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جاز صاحب، ایک عام تاثر یہ پیدا ہوا ہے، چونکہ جناب عاصم منیر صاحب 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے. یعنی جس دن سے ان کی تقرری ہوئی ہے، یہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے تھے. تو یہ کہا جاتا ہے، اور مختلف سیاسی حلقے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حلقے جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ریٹائر ہو رہے تھے،
پھر ان کا معاہدہ نواز شریف سے ہوا، نواز شریف نے کہا کہ میرے ساتھ یہ کام کرنا ہے، جس کا عمران خان بھی کہتے ہیں کہ لندن پلان. اب وہ جو وعدے وعید ہیں اس سے ہٹ کے تو آرمی چیف نہیں جا سکتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی وعدے وعید ہوئے تھے. سینئر موسٹ تھے، وزیر اعظم کے پاس اختیار تھا کہ ان کو 2 دن کی ایکسٹینشن دیتے، ان کو ایکسٹینشن دے کر ان کو بنا دیا گیا. اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پہ تھے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف چلے گئے، طاہر شمشاد. اور تیسرے نمبر والے جو تھے وہ پھر انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی، اور بھی کئیوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی. تو یہ بات جو ہے میں اس پہ بالکل یقین نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ تاثر آ جائے اور اس میں اگر 1% بھی حقیقت ہو نا تو یہ ملک کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے. کوئی آرمی چیف جو ہے وہ کبھی اس قسم کے وعدے وعید کر کے نہیں آئے گا کہ وہ کوئی آپ کا مطلب سبسروینٹ تو ہے ان دا سینس کہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، لیکن وہ یہ نہیں کرے گا کہ ایک انسٹیٹیوشن کو پورے کو ایک طرف رکھ کر اور وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کر لے کہ جس کے ذریعے انسٹیٹیوشن بھی بدنام ہو اور وہ خود بھی بدنام ہو. لیکن تو میں اس بات میں لنڈن پلان میں بالکل نہ یقین رکھتا ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات ہے. لیکن اعجاز صاحب یہ جو چھپ چھپا کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب انٹرویو دے رہے ہیں گھر پہ بلا کے جرنلسٹوں کو، انہوں نے تو جو فوج میں سیاست ہوتی ہے، ایکسٹینشن کے لیے سیاست ہوتی ہے، آرمی چیف کی تقرری کے لیے جو سیاست ہوتی ہے، انہوں نے تو سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ وہ راحیل شریف کا بھی ہم سمجھتے تھے کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن چاہتے ہی نہیں تھے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے. جنرل رضوان اختر صاحب ساتھ جاتے تھے، لیکن جب راحیل شریف صاحب چلے جاتے تھے پھر وہ نواز شریف صاحب کو کہتے تھے جنرل رضوان اختر صاحب کہ ایکسٹینشن دے دیو پر 1 سال دی، کیونکہ اس تو بعد میری واری. تو تسی کہہ رہے ہو سر جی وعدے وعید نہیں ہوندے. نہیں ایسی مطلب کہ جو باتیں پھر ایکسپوز ہو جاتی ہیں نا، ایسی باتیں جو ہیں. ہاں جی. اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے، میں نے عمران خان کو بھی کہا کہ اب آپ کو ان کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تھے اس وقت آپ بولے جو کچھ بھی آپ بولے، جب وہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف تو وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، آپ بول دیا جو بول دیا. جب ریٹائر ہو جائے بندہ اس کے بارے میں بولنا، یعنی یہ جس طرح ہماری PMLN والے جی کی فلاں کو کورٹ مارشل کریں گے، فلاں کا کورٹ مارشل کریں گے، اتنی ضرورت تو ان میں تھی نہیں کہ پرویز مشرف کو جب اٹھا کر AFIC میں لے گئے تو کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی وہاں پہ. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس ملک سے وہ باہر بھی چلے گئے تو ان کو معلوم ہے. تو مطلب ان کی یہ پرابلم ہے کہ یہ ایک ہی کہتے ہیں نا کہ جو مومن ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ہاں جی. مطلب ہم تو کئی مرتبہ ڈسے گئے ان کے ہاتھوں، لیکن یہ بھی بار بار اسی انگلی میں ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں پہ مطلب آگے ڈسے جائیں جہاں سے. تو یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ اپنا انٹرویو دیتے اس قسم کا، جس پہ بعد میں ان کو ڈینائی کرنا پڑا. بہت سی باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جو بڑی کنٹروورشل تھیں، خاص طور پہ بڑی خطرناک باتیں بھی کی ہیں، جس میں کہ انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ فوج میں شاید چین آف کمانڈ کے اندر کوئی کمزوری ہے. ہاں جی. فوج کے اندر یہ نہیں ہو. آج تک اگر افواج پاکستان انٹیکٹ ہے، ہاں جی، اور اللہ کے فضل و کرم سے انٹیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ڈسپلن ہے وہاں پہ، ہاں جی، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ چین آف کمانڈ بڑی انٹیکٹ ہے. سر انہوں نے ڈینائی تو کیا، لیکن جو انٹرویو کرنے والا نوجوان صحافی ہے نا شاہد میتلا، انہوں نے ایک اور قسط داغ دیا. اب جو نئی قسط آئی ہے نا، 2 آئی، اب تیسری بھی آ گئی. تیسری بھی آ گئی. اچھا تیسری میں وہ کہتے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کہ ہم جرنیل انصافین تھے، یعنی ہم عاشق تھے عمران خان کے، اور کچھ جج بھی ان کے عاشق تھے، اس لیے ان کو لایا گیا. اب دیکھیں نا اداروں کے وہ کس طریقے سے بالکل جو اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا نا، عام آدمی سمجھتا تھا کہ یار سپریم کورٹ کا سیاست سے کیا کام، ہماری آرمی کا سیاست سے کیا کام. لیکن قمر جاوید باجوہ صاحب حالانکہ ان کو اپنی عدت کہہ لیں یا مدت کہہ لیں، وہ پوری کرنے کے بعد 2 سال کی عدت ہوتی ہے نا ان کی، کوئی 40 دن کی نہیں ہوتی. ہاں جی 2 سال کی عدت ہوتی ہے، وہ پوری کرنی چاہیے. لیکن ان کو بے چینی ہے میرا خیال کہ وہ جلدی جلدی بولنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ کیونکہ دیکھیں نا ایک کنٹروورسی آ گئی تھی، اور کنٹروورسی سے پھر بہت سا سوشل میڈیا کے اندر بہت سی باتیں آ گئیں. اب وہ ان باتوں کو کلیئر کرتے کرتے اپنے آپ کو پھنسائی جا رہی. ہاں جی، مطلب ان کے اوپر خود بخود، کیونکہ جو نہیں وہ تو دیکھیں نا، یہ تو اب کوئی اس کا نوٹس لے گا تو بات ہے نا. مطلب اب انہوں نے جب کہہ ہی دیا کہ میں نے یہ انٹرویو نہیں دیا تو ہم اس پہ کیوں بحث کریں پھر. لیکن انٹرویو لینے والا بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں، وہ انٹرویو لینے والے نے پہلے جھوٹ بولا نا. انٹرویو لینے والے نے پہلے کہہ دیا. باتیں انہوں نے یہ ضرور کی ہوں گی، ہاں جی، کیونکہ ایک بات جو دوسرے حصے میں تھی اس کا میں بھی پریوی ہوں
کہ الیکشنز کی ڈیٹ کا جو طے ہو گئی تھی اور سارے معاملات ہو گئے تھے. جو اس نے لکھے ہیں بالکل صحیح لکھے ہوں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہیں تو وہ حقیقت ہے نا. ہاں جی. لیکن وہ بات صرف یہ نہیں کہ میتلے کے علم میں تھی یا میرے علم میں ہے, بہت سے لوگوں کے علم میں تھی وہ. صحیح. کہ پی ٹی آئی کے علم میں تھی اور پی ایم ایل این کے علم میں تھی, وہ ہر ایک کے علم میں تھی وہ, کہ الیکشنز کی تاریخ کا جو ہے وہ تعین کر رہے تھے اس وقت. یہ جو ابھی آپ نے بات بتائی, یہ میں نے ابھی پڑھا نہیں, میں ابھی دیکھتا ہوں اگر یہ چھپ گیا ہے ہاں جی. تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے. لیکن دیکھیں ہر گھر کے اندر پہلے تو کوئی ڈسپلن ہوتا تھا, اب ہر گھر میں سیاست گھس گئی ہے. ہاں جی. اگر ٹھیک ہے نا, آپ اگر فوجی ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں. بالکل. اور ایک یوتھ جو ہے پاکستان میں 60% سے زیادہ یوتھ ہے, ہاں جی. اور یوتھ اب پالیٹکس کے اندر آ گئی ہے. بالکل صحیح. ہر سال جو 18 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ جب آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں اب بزرگوں سے زیادہ یوتھ ہے جس نے کہ آگے راہ تعین کرنی ہے کہ پاکستان کو ہم نے کس سمت میں لے کے جانا ہے. جہاں صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑا عرصہ گزرا ہے آپ کا, یہ مسلم لیگ نون کے اقتدار میں آخر ایسے جراثیم کیوں زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو خرید و فروخت, ان میں سیاست لانا. آپ 1997 کے بھی آپ گواہ ہیں, اور ابھی جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ سیم اسی کی دوسری قسط نہیں چل رہی؟ یہ اصل میں ان کی ذہنیت جو ہے نا وہ مغلیہ خاندان کے ساتھ, بادشاہت کے ساتھ ملتی ہے. صحیح. یہ اگر آپ دیکھیں نا, جب بھی وزیر اعظم ہاؤس میں آئے تو انہوں نے شیر شاہ سوری اور لے کے یا موٹر ویز بنانے کے جی ٹی روڈ کے حوالے سے وہ ان کی تصویریں لگائی ہوتی تھیں, یا مغل بادشاہوں کی لگائی ہوتی تھی, اور اسی طرح یہ رہتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا حکمران خاندان ہیں. ہاں جی. یہ تو انہوں نے کہا نا ہم حکمران خاندان ہیں, اور اسی طرح کے لہجے میں یہ بات کرتے ہیں جیسے کہ پیچھے سے ان کو کسی نے فل سپورٹ دی ہوئی ہے. یعنی ترازو پلڑے برابر کرو, نواز شریف کے کیسز معاف کرو, اسے واپس لے کر آؤ. میں تو یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ ترازو برابر کر دو, جتنا جلدی ہو سکے نواز شریف کے سارے کیسز معاف کر کے واپس بلاؤ, اور واپس بلانے کے بعد الیکشن کرا دو, تاکہ ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, پتہ لگے کون کتنا بڑا لیڈر ہے. کیونکہ اب یہ جلسوں سے تو شادی ہالوں تک جا چکے ہیں, شادی ہال بھی پورے نہیں بھر رہے. اب کوئی باہر سے ٹارزن آ کے کوئی بہتری لا سکتا ہے تو اس کو بھی آ جانا چاہیے میدان میں. جہاں صاحب آپ کے حوالے سے خبر مشہور ہوئی کہ آپ پیغام لے کے گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں, اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں تو میں وہ کبھی بھی نہیں جائے گا, مر جائے گا نہیں جائے گا. صحیح. عمران خان کو آپ جو مرضی کہیں, ہے بڑا دلیر آدمی. صحیح. وہ ڈرنے والا بھی نہیں ہے, وہ جھکنے والا بھی نہیں ہے, اور وہ ڈرتا بھی نہیں آگے, جیل جانے سے بھی نہیں ڈرتا. اس نے وہاں جا کے بھی ایکسرسائز کا راستہ کوئی نہ کوئی نکال لینا کہ میں ادھر بھی جم بنا لے گا اپنا وہ. تو یہ بات تو مطلب اس کے ساتھ مخالفت ہے. ہمارا دوست ہے حفیظ اللہ نیازی, حسان نیازی, جس کا بیٹے کو آج کل در بدر کیا ہوا, انہوں نے کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, میں ان کو سمجھاتا ہوں. لیکن حکومت بے بس ہے, یعنی حکومت کو پتہ ہی نہیں کہ کیسز کیا ہیں. جب میرے پہ ایف آئی اے کا وہ ایک آیا نا نوٹس آیا, تو کچھ دوست ہیں ہمارے جو اچھی پوزیشنز پہ ہیں, ان سے میری گفتگو ہوئی. میں نے کہا یار چیک تو کرو کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس نے بھیجا ہے نوٹس. تو پھر اس کا مطلب عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, حکومت تو نہیں کر رہی. یہ اب پتہ نہیں کون کر رہا ہے, حکومت کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. حکومت بھی مطلب بری سما نہیں ہو رہی نا. ہاں جی. وہی موجیں کر رہے ہیں, مطلب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے بیس پہ تو کرتے ہیں نا. وہ پبلک سپورٹ تو ہے نہیں. یہاں تو ہوتا تھا نا, ایک پہلے آتے تھے تو پبلک کی سپورٹ ہوتی تھی, کبھی محترمہ کے ساتھ, کبھی نواز شریف کے ساتھ. اب تو نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں لوگ, نہ نہیں. تو ترازو کے پلڑے سر جی اگر برابر کرنے کی بات, پی ٹی آئی والوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیڈر کو 4 گولیاں ٹانگ میں لگی ہیں, نواز شریف کو بھی 4 گولیاں ٹانگ میں ماریں. اللہ نہ کرے, پلڑے برابر تو یہی ہوتا ہے. اللہ نہ کرے. ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے حق میں ہے نا وہ پلڑے برابر کر دو, ان کے حق میں کر دیں. ان کے عمران خان صاحب سے بھی آپ نے کیسز معاف کر دیں. عمران خان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. میں اسے کہوں یا نہ کہوں, وہ کہے گا لے آؤ اگر اس نے آنا ہے میدان میں. صحیح ہے. تو سر جی آخری سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل سپریم کورٹ میں معاملہ جس بہت گمبھیر ہے, ہر روز ایک جج جو ہے وہ بینچ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے عوامی توقعات پورے کر پائے گی؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے اس وقت. ہر چیز جو ہے نا وہ الٹی گنتی ہے ہر چیز پہ. صحیح.
یعنی یہ ججز جو ہیں کیا ان کے ضمیر اتنی جاگ گئے ہیں یا ان کے اندر کوئی آئین گھس گیا ہے ایک دم سے کہ آتے ہی انہوں نے جناب چیف جسٹس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. صحیح. ایک بات پہ سارے اتفاق ہے ان کو کہ 90 دن 90 دن کانسٹیٹیوشن کا 90 دن ہے, لیکن ہونے نہیں دیں گے. موجودہ حکومت نے الیکشنز نہ 90 دن میں کروانے ہیں نہ اکتوبر میں کروانے ہیں, اور اگر یہ کہیں پھنس گئے یہ ایمرجنسی لگا دیں گے چند دنوں میں. آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کو قابو نہ کر سکے, اگر کوئی چڑھائی ان پہ نہ کی, 97 سے زیادہ برے حالات تو انہوں نے کر دیے. اب یہ کیسے ہو رہے ہیں, کون کروا رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ تاریخ میں کبھی نہ کبھی انہی میں سے کوئی جج جو ہے اپنی کتاب بھی لکھے گا یا کہیں بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور یہ کیسے مجھے مجبوراً کیوں کرنا پڑا. یا کوئی قمر جاوید باجوہ پھر کسی کو انٹرویو دے دے گا کہ جناب نہیں, وہ تو قمر جاوید باجوہ نہ دے, خود ہی کوئی جج ہی دے دے گا ریٹائرمنٹ کے بعد. تو مطلب صورتحال ایمرجنسی کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں. ایمرجنسی میں الیکشنز نہیں کروانے انہوں نے, باقی ان سے جو مرضی کروا لیں آپ, لیکن رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے. یہ بھی آج میری بات نوٹ کر لیں. اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ساتھ کھیلا جائے گا موجودہ حکومت بھی گھر جائے گی. اس کے بعد کیا آتا ہے, مارشل لاء آتا ہے یا کوئی عبوری حکومت آتی ہے لمبی, یہ بات میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ اگر اس الیکشنز پہ فیصلہ نہ ہوا, انہوں نے پھر الیکشنز نہیں کروانے, پھر کوئی اور ہی طریقہ نکلے گا اس پر. اچھا جہاں صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بڑے اچھے جج تھے اور ہیں, یہ جو یکدم ان کا کل ریفرنس واپس لیا, اس پہ ٹھپا نہیں لگا دیا کہ یہ تو ہمارے جج ہیں, تو ان کا کیریئر تباہ نہیں کر دیا انہوں نے؟ جج کوئی کسی کا نہیں ہوتا. یہ تاثر جو انہوں نے دیا یہ بڑا غلط دیا, وہ کیس ویسے ہی ختم ہو گیا تھا. ہاں جی. ریفرنس تو ویسے ہی ٹھپ ہو گیا تھا. ہاں جی. تو وہ دے کر یا تو ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش اس وقت یہ چل رہی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کو دباؤ میں لا کر استعفیٰ دیا جائے اور جسٹس فائز عیسیٰ کو وقت سے پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا جائے, کیونکہ معاملات ایسے چلانے تھے انہوں نے کہ یہ سپٹمبر میں ریزائن کرتے جسٹس فائز عیسیٰ. یہ ان کی خواہشات کی بات کر رہا ہوں میں, ہو تو میں غلط ہوں بھائی, کنٹیمپٹ میں نہ لے جائیں مجھے کہیں, کہ سپٹمبر میں آ جائیں گے فائز عیسیٰ صاحب. ہاں جی. اس کے بعد جناب صدر صاحب گھر چلے جائیں گے. صحیح. ان کا ٹینور پورا ہو جائے گا. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک ساری اسمبلیاں پوری نہ ہوں اور الیکشن نہ ہو سکیں تو صدر جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا تب تک. بالکل صحیح. یہ اس کو بھی گھر بھیجنے کے چکر میں ہے تاکہ پھر آرام سے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے, ان کو جیل میں ڈالا جائے, پی ٹی آئی کو توڑ دیا جائے, کوئی حقیقی بنا دیں, کوئی نسبتی بنا دیں یا کوئی وہ بنا دیں. یعنی یہ ویسے ہی بلی کے چھچڑوں والے خواب ہیں, جیسے کہ 9 اپریل کو دیکھا تھا کہ یہ حکومت ختم ہوگی, یا 17 اگست کو 88 میں دیکھا تھا کہ اب یہ شخص چلا جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. ویسے آپ محسوس کرتے ہیں عمران خان کی جان کو واقعی خطرہ ہے؟ تو لازمی بات ہے, اس کو خطرہ ہے. اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے جب باتیں ہی ایسی سامنے آنی شروع ہو جائیں اور جب ایک دفعہ حملہ ہو چکا ہو اور اس حملے کی کوئی انکوائری کرانے کو تیار نہ ہو اور نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہو, اس پہ جے آئی ٹی بنے وہ بھی غلط اور فیصلہ انصاف بھی نہ ملے, تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بیک ڈور رابطے ہیں؟ رابطے ہوتے ہیں, ہمیشہ ہر وقت ہوتے ہیں رابطے. رابطوں کی کوئی کمی نہیں ہے, نہ فقدان ہے, نہ کبھی رابطے بند. تو غصہ ضرور آیا تھا, ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو جاتی ہیں, غصہ آ جاتا ہے, لیکن رابطے ہمیشہ رہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے عمران خان صاحب کے پاس ساتھ ہوں گے جو دن میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, رات کو جا کے ساری خبریں دے رہے ہوتے ہیں, پھر وہاں کی خبریں لا کر یہاں دے رہے ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز لائی اور آپ کوئی بہت جلد بریک تھرو کر بھی سکتے ہیں. دیکھیے ہماری تو کوشش ہے, مطلب چودھری پرویز لائی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, اللہ کرے وہ بھی معاملات کر رہے ہوں. نہ میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے کوئی رابطے, ماضی کے اندر ضرور کوششیں کی تھیں, لیکن جب سے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں ایسے ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا جس کو میں کہہ سکوں کہ کوئی امید کی کرن آئے گی. اور امید کی کرن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہٹا کے تو عمران خان کو لا کے بٹھا دیں. امید کی کرن یہ ہے کہ ایک دفعہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں تاکہ یہ ملک جو ہے ایک صحیح سمت کو چل پڑے. بس
بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب. ناظرین، اعجاز الحق صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. جس طرح عام آدمی پریشان ہے اسی طرح ہمارے لیڈر حضرات بھی پریشان ہیں، اور اعجاز الحق صاحب نے اس کا احاطہ کیا ہے کہ واقعی اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ حکمران اتحاد کی کیا خواہش ہے. اب خواہش ہونا اور بات ہے اور اللہ کی مرضی ہونا دوسری بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اور وہ جلد ہی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.